بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دو صدقے ضرور دیں دولت، رزق اور برکت حاصل کرنے کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بات پہ قسم اٹھا لیں اور پھر کوئی بات رہ جاتی ہے تو اس کی کوئی بھی گنجائش نہیں رہ سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم اٹھائی، لوگوں میں 3 چیزوں پہ قسم اٹھاتا ہوں۔ پہلی چیز، میں قسم اٹھاتا ہوں جو شخص صدقہ کرتا ہے، اللہ کی قسم اس کا مال کم نہیں ہوتا، بڑھتا ہے، اس میں کسی شک کی گنجائش ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ دوسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اس بات پہ قسم اٹھاتا ہوں، اور ایک روایت کے الفاظ یہ بھی ہیں کہ اللہ کی قسم جس کے ساتھ زیادتی ہو اور اگر وہ معاف کر دے، اور دوسرے الفاظ اس طرح ہیں کہ اگر کوئی تواضع اختیار کرے تو وہ گرتا نہیں، اللہ اسے عزتوں سے نواز دیتا ہے۔ تیسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کشکول گدائی لوگوں کے سامنے کرتا ہے، اپنی ضروریات کا رخ اللہ کی طرف نہیں کرتا، اللہ کی قسم اللہ اس کے لیے فقیری کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ایک بات یاد رکھنے والی ہے، جس شخص کے ذہن میں یہ بات ہے کہ صدقہ کرنے سے مال ختم ہوگا، اس حدیث کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کے رسول نے قسم اٹھائی، اس کا مال کم نہیں ہوتا، زیادہ ہوتا ہے۔ آپ نے صرف ان 2 چیزوں کا صدقہ دے دینا ہے، دولت اور رزق بھاگتا ہوا آپ کے پاس آئے گا، گھر سے پریشانیوں، بندش، بے برکتی اور بیماری کا خاتمہ ہو جائے گا، دولت ہی دولت ہوگی اور خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی۔ اس صدقے کو دینے کے لیے آپ کا امیر، پیسے والا ہونا ضروری نہیں، غریب سے غریب شخص آسانی سے اس صدقے کو دے سکتا ہے اور اپنی قسمت اور تقدیر کو بدل سکتا ہے۔ 3 ایسے صدقے ہیں جن میں سے صرف اگر آپ 2 صدقے بھی دینا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کی قسمت ایسی بدلے گی کہ آپ کو خود یقین نہیں آئے گا، آپ کی زندگی سے اور گھر سے غربت کا مکمل طور پر خاتمہ ہو جائے گا، اور دولت ہی دولت، خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی۔ اس لیے ان تینوں میں سے کسی 2 عمل کو کرنا شروع کر دینا۔ اس کے لیے نہ تو آپ کو زیادہ پیسے کی ضرورت ہے اور نہ ہی آپ کا دولت مند ہونا ضروری ہے، بلکہ اگر آپ غریب مفلس شخص بھی ہیں تو ان صدقوں کو بآسانی دیا جا سکتا ہے۔ لیکن جیسے ہی آپ 2 صدقوں کو دینا شروع کریں گے، آپ کے رزق میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا، اور اتنی تیزی سے اور اتنا بے پناہ ہوگا کہ آپ کو خود کو بھی یقین نہیں آئے گا۔ اگر آپ کے گھر میں خدا نخواستہ کوئی بیمار ہے یا بیماریاں آتی رہتی ہیں تو بیماریاں ختم ہو جائیں گی، گھر سے آپ کی زندگی سے بے برکتی ختم ہو جائے گی، اور آپ کے گھر والے بلاؤں سے محفوظ رہیں گے۔ مصیبتوں کے آگے یہ 2 صدقے ڈھال اور رکاوٹ بن کر کھڑے ہو جائیں گے، اور خاص کر رزق کے حوالے سے آپ کے جتنے بھی مسائل ہیں، جتنی پریشانیاں ہیں، وہ تمام دور ہو جائیں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کے ہر جوڑ، ہر عضو پر صدقہ واجب ہے۔ اس طرح ایک اور جگہ آپ نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو آدمی بھی صبح کرتا ہے، یعنی صبح کا سورج دیکھتا ہے، اس کے ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہو جاتا ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان ارشادات کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جیسے ہی ہم پر اگلا دن چڑھتا ہے، ہمارے جتنے بھی جوڑ ہیں، یعنی ہمارے جسم میں 360 کے قریب جوڑ ہیں، ان تمام پر صدقہ واجب ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو کہ اپنے جسم پر واجب ہونے والے اس صدقے کو دیتے ہیں؟ ہم میں تو زیادہ لوگ تبھی صدقہ دیتے ہیں جب ہم بیمار پڑ جاتے ہیں یا ہم پر کوئی بڑی مصیبت نازل ہو جاتی ہے۔ اس سے پہلے تو صدقہ دینے کا نہ تو ہمارے ذہن میں کوئی خیال ہوتا ہے اور نہ ہی ہم زیادہ تر لوگ صدقہ دیتے ہیں۔ ان 3 میں سے بس آپ نے 2 صدقوں کو دینا شروع کر دینا ہے، اور 7 دن کے اندر اندر آپ کو ان 2 صدقوں کے کرشمے اور معجزات اپنی آنکھوں سے نظر آئیں گے۔ جو شخص ان 3 میں سے 2 صدقوں کو دیتا رہتا ہے، اس کی زندگی میں کبھی بھی رزق اور دولت کے حوالے سے پریشانیاں یا مسئلے نہیں آتے۔ اللہ تعالیٰ رزق اور دولت اس پر برساتا ہے۔ تو جو پہلا صدقہ ہے، کسی بھی 4 پائے کو کھانا یا پانی ڈالنا۔ 4 پائے یعنی ایسے جانور جن کی 4 ٹانگیں ہوتی ہیں، جیسے بلی ہو گئی، کتا ہو گیا،
اس طرح گائے اور بکری بھی جن کی 4 ٹانگیں ہوتی ہیں، تو جو شخص اپنی حیثیت سے اور تفریق کے مطابق کسی بھی چارپائی کو کھانا یا پانی ڈالنا شروع کر دیتا ہے، بشرط کہ وہ چارپائی اس کی اپنی ملکیت نہ ہو، یعنی آپ نے ایسے جانوروں کو کھانا یا پانی ڈالنا ہے جو کہ آپ کی ملکیت نہ ہو۔ یہ جانور کتا بھی ہو سکتا ہے، بلی بھی ہو سکتی ہے، یا کوئی اور جانور بھی ہو سکتا ہے جس کی 4 ٹانگیں ہوں۔ آپ کسی بھی جانور کی بھوک یا پیاس مٹا سکتے ہیں۔ حضرت علی نے ارشاد فرمایا، اپنے رزق میں سے اللہ کی غیر مخلوق کو دو، پھر چاہے اناج کے 2 دانے ہی کیوں نہ ہو، لیکن دو، چاہے جانوروں کو دو یا پرندوں کو دو۔ جب تم اللہ کی غیر مخلوق کو دینا شروع کرو گے تو اللہ تمہارے سے ہر قسم کی رزق اور دولت کی تنگی کا خاتمہ کر دیں گے۔ دوسرے نمبر کا جو صدقہ ہے، جمعرات والے دن کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، اسلام کے مطابق کسی بھوکے کو کھانا کھلانا اور کسی بھوکے کی بھوک مٹانا افضل ترین کاموں میں سے ایک کام ہے۔ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان اپنے جس کام میں بھی آسانی چاہتا ہو، یعنی وہ چاہتا ہو کہ میرے اس کام میں آسانیاں پیدا ہو جائیں، تو اس کو چاہیے دوسرے کے اسی کام میں آسانیاں پیدا کرنا شروع کر دے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے کام میں آسانیاں پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر آپ کی حیثیت ہے، اگر آپ کی توفیق ہے تو آپ کسی بھوکے کو کھانا کھلانا شروع کر دیں۔ عام طور پر لوگ جمعرات والے دن کسی کو کھانا کھلاتے ہیں، لیکن یہ چیز ضروری نہیں۔ آپ ہفتے کے کسی بھی دن، کسی بھی وقت، کسی بھی بھوکے کو کھانا کھلا سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر قسم کی رزق کی تنگی کا خاتمہ ہو جائے تو آپ کسی بھی ایک غریب کو ہفتے میں 1 بار یا روزانہ کھانا کھلا دیا کریں اور اس کو اپنی عادت بنا لیں۔ یقین مانیں یہ عادت آپ کی دنیا اور آخرت کو ایسے سنوار دے گی کہ آپ کو خود کو بھی یقین نہیں آئے گا۔ کسی بھوکے کو کھانا کھلانا نہ صرف آپ کے رزق اور دولت کے تمام مسئلے حل کر دے گا بلکہ آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ جبکہ تیسرا صدقہ ہے پرندوں کو دانہ ڈالنا۔ بابا فرید گنج رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بار ارشاد فرمایا کہ کبھی بھی کوئی چڑیا بھوکی نہیں سوتی، تمام چڑیا پیٹ بھر کر سوتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ چڑیوں کا اللہ تعالیٰ پر پورا پکا توکل ہوتا ہے۔ چڑیاں اس چیز پر یقین کرتی ہیں کہ اللہ ہی ہمارا مالک ہے اور اللہ نے ہی ہمیں پیدا کیا ہے، اور جس ذات نے آج تک ہمیں رزق دیا ہے وہ آگے بھی ہمیں رزق عطا کرے گا۔ جس نے آج تک ہمیں بھوکا نہیں سونے دیا وہ کل یا پرسوں بھی ہمیں بھوکا نہیں سونے دے گا۔ اور چڑیوں کا یہی توکل ہے کہ آج تک کوئی بھی چڑیا کبھی رات کو بھوکی نہیں سوئی۔ بابا فرید گنج شکر نے مزید ارشاد فرمایا، اس لیے کہ جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس پر رزق کی تنگی ہے، اس پر غربت آئی ہوئی ہے، اور جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتا ہے وہ کام مٹی ہو جاتا ہے، تو اس شخص کو چاہیے کہ صبح اٹھ کر اللہ کا نام لینے کے بعد دوسرا کام یہ کرے کہ سب سے پہلے چڑیوں کو اس کی توفیق کے مطابق دانہ ڈال دے، لیکن اگر اس کی توفیق نہیں ہے تو پانی ضرور ڈال دے۔ اگر وہ شخص یہ چیز کرنا شروع کر دیتا ہے تو اس کے رزق اور پیسے کی تمام مسائل ایسے ختم ہو جائیں گے جیسے ختم ہونے کا حق بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی بھی تمام پریشانیوں کو، آزمائشوں کو اور دولت کی تنگی کو ختم کر دے اور ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائے، آمین۔